کراچی کے ایسے مختلف مقامات ہیں جیسے جہاں پر یہ کبوتر چورنگیاں جو ہے وہ آباد ہو گئی ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کبوتروں کو دانہ ڈالنے کی یہ جو روایت ہے یہ انسانی جان کے لیے ایک خطرہ بنتی جا رہی ہے کہ یومیہ 3 ایسے مریض آتے ہیں جو پھیپھڑوں کی مخصوص بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں جسے برڈ کینسر لنگز کہا جاتا ہے۔ جی میں اس وقت سندھ ہائی کورٹ کے بالمقابل کبوتر چورنگی پہ موجود ہوں اور کراچی کے ایسے مختلف مقامات ہیں جیسے قیوم آباد چورنگی ہو گیا، صدر ہو گیا، گرو مندر ہو گیا، جہاں پر یہ کبوتر چورنگیاں جو ہے وہ آباد ہو گئی ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں خواتین اور حضرات ہی نہیں بلکہ جو بزرگ اور بچے ہیں وہ بھی بڑی تعداد میں یہاں پہ آتے ہیں، ان کبوتروں کو دانہ ڈالتے ہیں، ان کے ساتھ تصویر کھنچواتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کبوتروں کو دانہ ڈالنے کی یہ جو روایت ہے یہ انسانی جان کے لیے ایک خطرہ بنتی جا رہی ہے؟ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ آغا خان یونیورسٹی ہسپتال کے جو ماہرین ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یومیہ 3 ایسے مریض آتے ہیں جو پھیپھڑوں کی مخصوص بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں جسے برڈ کینسر لنگز کہا جاتا ہے۔ یہ بیماری کیا ہے، اس کی علامات کیا ہیں، پہلے اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو کبوتر ہیں اور آسٹریلین طوطے ہیں اور اس سمیت مختلف جو پرندے ہیں ان کے پر اور جو فضلہ ہے یہ جب فضا میں ملتا ہے تو اس کے ذرات سانس کی نالی کے ذریعے ہمارے پھیپھڑوں تک جاتے ہیں اور ہمارے پھیپھڑوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور جو متاثرہ فرد ہے وہ سانس پھولنے، سانس لینے میں دشواری، سینے میں جکڑن اور بعض اوقات کیسز میں وزن میں کمی اور بخار کی جو علامات ہیں وہ بھی ظاہر ہوتی ہیں اس فرد میں۔ اور اس کی زیادہ جو متاثر ہوتی ہیں وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان سے زیادہ تر رابطے رکھتے ہیں، جیسے خواتین ہیں، اکثر ہم دیکھتے ہیں گھروں کی چھتیں اور جو بالکنی ہے یا ایئر کنڈیشن ہے بر وقت ان کی صفائی نہیں کی جاتی، وہاں پہ ان کا فضلہ، ان کے جو پر ہوتے ہیں وہ بھی آتے ہیں، کیونکہ ایسے بہت سے اپارٹمنٹس ہیں جہاں پہ یہ کبوتر ان کی بالکنی میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ ان کو دانہ اور پانی دیتے ہیں خاص طور پہ گرمی کے موسم میں۔ تو ایسی خواتین جو کہ گھروں میں رہتی ہیں زیادہ جو ہے وہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہوا کا آنا جانا ان کے گھر میں نہیں ہوتا اور پھر اس طرح سے وہ خواتین زیادہ اس سے متاثر ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو کہ کبوتر اور پرندہ مارکیٹ جاتے ہیں یا یہاں پہ یہ جو چورنگی ہے یہاں پر آتے ہیں یا انہوں نے گھر میں اپنے کبوتر اور آسٹریلین جو طوطے ہیں وہ پالے ہوئے ہیں، اس کا جو علاج ہے وہ 3 ماہ سے 6 ماہ تک جو ہے ہو سکتا ہے کیونکہ قابل علاج مرض ہے، اور یہ کیونکہ طویل مدتی مرض ہے تو اس کے جو اثرات ہیں وہ کافی دیر تک رہتے ہیں، اور اس کے علاج کے لیے جو ڈاکٹرز ہیں وہ اسٹیرائڈز دیتے ہیں، آکسیجن تھیراپی بھی کرواتے ہیں، اور بعض اوقات جب مریض تشویشناک صورتحال میں چلا جاتا ہے، اس کی حالت تشویشناک ہو جاتی ہے تو نوبت جو ہے وہ پھیپھڑوں کی پیوند کاری کی بھی آتی ہے، جو کہ یقینی طور پہ پاکستان میں ایک بڑا چیلنج ہے۔ تو یہاں پہ طبی ماہرین جو ہے وہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کو کہتے ہیں۔ اب احتیاطی تدابیر کیا ہے؟ اگر پرندہ مارکیٹ جائیں شہری اور اس طرح کی چورنگی پہ آ کے یہاں پہ دانہ ڈالیں تو ماسک کا استعمال لازمی کریں۔ اس کے علاوہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے گھروں میں اکثر لوگ اپنے پنجرے کو جو ہے وہ جھاڑتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جو ذرات ہیں وہ فضا میں ملتے ہیں اور ان کے پھیپھڑوں میں جا کے نقصان پہنچاتے ہیں، تو اس لیے طبی ماہرین نے کہا ہے کہ ان کے پنجروں کو آپ پانی سے دھوئیں تاکہ یہ جو ان کے ذرات ہیں یہ ہوا میں نہ ملیں، اور اس کے علاوہ جو ہے ان سے چاہے وہ گھروں کی چھتیں ہوں یا مختلف عمارتیں ہوں یا یہ کبوتر چورنگی، اب پرندوں سے جڑی جو محبت ہے یہ احتیاط مانگتی ہے۔